تو جہاں پہ آپ کو سستی لیبر مل جائے وہاں پہ آپ پروڈکشن کر کے پوری دنیا کو آپ مال دے سکتے ہیں. آپ کو صرف پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری بجلی مہنگی ہے, انڈیا میں بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے. اچھا, چائنا میں یہ تینوں فیکٹر بڑے زبردست ہیں. ایک تو چائنا کی جو تجارتی پالیسی ہے وہ بڑی شاندار ہے, امیر ملک ہے. دوسرا, وہاں پہ لیبر سستی ہے. اور تیسرا, وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے, یعنی بجلی وافر ملتی ہے اور سستی ملتی ہے. تو چین کے اندر جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن یعنی جو پیداواری لاگت ہے چیزیں بنانے کی وہ کم ہے, تو وہ کم پیسوں میں چیزیں بناتا ہے. تو امریکہ اور یورپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ دنیا کے بہت سارے اور ممالک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امریکہ ایک الیکٹرک گاڑی بنا کر جب بھیجتا ہے یورپ میں, تو چین اتنے ہی پیسوں میں 2 گاڑیاں بھی بھیج سکتا ہے, کیونکہ چائنا کی بہت بلک میں پروڈکشن ہوتی ہے, لیبر سستی ہے, کاسٹ ان کو کم پڑتی ہے, اور چائنا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے. لہٰذا چائنا کو اس بات کی ایک بڑھوتی ہے, ایک فائدہ ہے اس کو کہ اس کے پاس سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے. اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ وہ ٹیرف کے ذریعے سے روکتے ہیں امریکنز, یا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, یا کوشش کی جاتی ہے کہ تجارتی خسارے کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے, کیونکہ چین زیادہ چیزیں بنا کر دنیا کو بھیجتا ہے اور کم چیزیں دنیا سے لیتا ہے. چین دنیا سے را مٹیریل اٹھاتا ہے اور اس کو زبردست پروڈکٹ میں تبدیل کر کے کئی گنا اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے وہ چیزیں دنیا کو بھیجتا ہے. تو بہرحال یہ تو معاملات ہیں, میں ان کے اوپر ڈسکشن فیوچر میں بھی ہم کرتے رہیں گے, بڑی ڈیٹیل میں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آبنۂ ہرمز میں جو ایران کا دباؤ ہے وہ کافی حد تک اب کام کر رہا ہے. ایک طرف یورپی ممالک پہ اور دنیا کے دیگر کئی ممالک پہ اس بات کا دباؤ آیا کہ آبنۂ ہرمز کی بندش کی وجہ سے ان ممالک کی اکانومیز پہ اثر پڑا ہے, اور امریکہ بھی آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں کو قائل کر رہا ہے. جو لیٹسٹ ایک خبر آئی ہے کہ اٹلی اور برطانیہ کو کچھ حد تک امریکہ نے قائل کیا ہے, وہ اپنے بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز کی جانب بھیج رہے ہیں, لیکن کسی بھی ملک نے ابھی تک ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کی حامی نہیں بھری. کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے یا ایران کے ساتھ جنگ لڑے گا. ایران جنگ کے دوران ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا, اور یہ دعویٰ نیتن یاہو کے آفس کی جانب سے سامنے آیا. نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں, اس کے دفتر کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران یو اے ای کا سفر کیا تھا, اور وہاں پہ یو اے ای کے حاکم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. یو اے ای نے اس کی تصدیق نہیں کی بلکہ اس کی تردید کر دی ہے, جبکہ اسرائیلی میڈیا اور امریکن میڈیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یو اے ای میں نیتن یاہو نے دورہ کیا, اور یہ 26 یا 27 تاریخ کا دورہ ہے, اور باقاعدہ اس کے اندر جو فضائی سفر ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ نیتن یاہو پہنچا یو اے ای میں, اور اس نے جنگ کے دوران یو اے ای کا دورہ کیا اور وہاں حکام سے ملاقاتیں کی. اس کے اوپر نا ایران کا ایک سٹیٹمنٹ آیا. ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پہلے یہ چیزیں جانتے تھے اور ہم پہلے سے یہ باتیں کہہ رہے تھے. اب عراقچی اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ یہ دیکھیے. بی بی سی نے اس کو چھاپا, انہوں نے کہا جی عظیم ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی ایک اہم کانہ جوا اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے, یہ عباس عراقچی نے کہا ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے حوالے سے جو خبر ہے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے اب کھل کر اس بات کا انکشاف کر دیا ہے جس سے ایران کے سیکیورٹی ادارے کافی عرصہ پہلے ہی قیادت کو آگاہ کر چکے تھے. عراقچی نے سخت لہجے میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ عظیم ایرانی قوم کے ساتھ دشمنی ایک اہم کانہ جوا ہے, اور اس رستے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون اور گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے. ان کے اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ جو عناصر اسرائیل کے ساتھ مل کر تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا, اور متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک کے لیے ایک واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ. بہرحال یو اے ای نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی دورہ نہیں ہوا, لیکن کیونکہ اب اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے یہ بات کر دی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تصدیق جو ہے وہ اب ایران بھی کر رہا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ تھا, تو یو اے ای کی ایک تردید ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. بہرحال یو اے ای نے ایک اور کام کیا ہے, یہ ذرا تصویر آپ دیکھیں. یو اے ای نے یہ جنگلیں لگا دی ہیں اپنی آئل تنصیبات کے آس پاس, جو ان کی قیمتی جگہ ہیں جہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے ڈرون کا. تو ایرانی ڈرون سے بچنے کے لیے یا چھوٹے ڈرونز کے حملوں سے بچنے کے لیے یو اے ای نے کیا کیا کہ وہ یہ جنگلیں لگا رہا ہے, جیسے باربیکیو والے جنگلے نہیں ہوتے, یہ اس قسم کے جنگلے لگا رہا ہے, جالیاں لگا رہا ہے اپنی تنصیبات کے ارد گرد. اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈرون آئے یا کوئی ڈرون آ کر اٹیک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی آ کر تنصیبات کے اوپر گرنے کے وہ ان جالیوں کے ساتھ آ کر ٹکرائے, اور یہاں پہ جب دھماکہ ہو جائے گا تو پھر کم نقصان ہوگا ان تنصیبات کا جن کے ارد گرد یہ جالیاں لگائی جا رہی ہیں. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ابھی ہو رہی ہیں یو اے ای میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے. اس بات کا آئیڈیا سعودی عرب کو بھی ہے, باقی ممالک کو بھی ہے, اور اب ایسی خبریں امریکن میڈیا میں اور دیگر جگہوں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں جن کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً تمام ہی
گلف ممالک نے ایران کے خلاف اس لڑائی میں حصہ لیا، چاہے کسی نے ایران کی سرزمین پہ اٹیک کیا ہو یا نہ کیا ہو. کسی نے ایرانی جو اثاثے ہیں ان پہ عراق میں اٹیک کر دیا، کسی نے کہیں اٹیک کر دیا، کسی نے ایران کے اندر ہی اٹیک کر دیا، کسی نے ایران کے جزیروں پہ اٹیک کر دیا. تو اب آہستہ آہستہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ایران کے دعوے درست ثابت ہو رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اور بات کی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 4 بندے پکڑے ہیں کویت نے. یہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، ان 4 بندوں کو گرفتار کیا اور یہ بتایا گیا کہ بو بیان کے جزیرے میں آنے کی کوشش میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ بندے جو ہے پاسداران انقلاب سے ان کا تعلق ہے اور یہ کارروائیاں ڈالنے کے لیے کویت میں آئے تھے. جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کویتی فوج نے ہماری ایک کشتی کو قبضے میں لے کر 4 ایرانیوں کو گرفتار کر لیا، وہ بے گناہ ہیں. ایران نے کہا کہ انہیں فوراً رہا کیا جائے ورنہ رد عمل کی ہم سے توقع رکھیں کہ اس معاملے میں ہم شدید رد عمل دیں گے. جی ناظرین، اب پاکستان کی خبروں کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں تمغے امتیاز بانٹے گئے ہیں، صدارتی ایوارڈ دیے جاتے ہیں، تمغے بانٹے جاتے ہیں. ان تمغوں کی وہ حالت کر دی ہے پاکستان کے موجودہ رجیم نے، ایسے ایسے لوگوں کو تمغے دے دیے ہیں کہ کوئی بھی عزت دار آدمی آئندہ سوچے گا تمغہ لینے سے پہلے، یا کم سے کم وہ یہ دیکھے گا کہ اس تمغے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. یعنی جس قسم کے لوگوں کو یہ تمغے دے دیے، کچھ اچھے لوگوں کو بھی دیے گئے، ایسا نہیں کہ سارے برے لوگ ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تمغے دیے گئے جنہوں نے زندگی میں کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا، کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی ایسے بیوروکریٹس کو دیے گئے جنہوں نے فارم 47 جاری کیے تھے، ایسے لوگوں کو دیے گئے جنہوں نے عوام کے اوپر ظلم اور تشدد کیا ہے، ایسے صحافیوں کو تمغے دیے گئے جن کی کوئی صحافتی خدمات نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف PMLN کا بیانیہ جو ہے اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں یا وہ ٹاؤٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. دھڑا دھڑ ان کے اندر جو ہے تمغے بانٹے گئے ہیں. ایک طرف تمغے بانٹے جا رہے ہیں، دوسری طرف ملک کے وسائل بھی بانٹے جا رہے ہیں. عام آدمی کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو اشرافیہ ہے انہوں نے اپنے لیے کیا کچھ لے لیا. محمد عمیر ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا زبردست ایک ڈیٹا جاری کیا ہے. اب ذرا آپ سارے قریب ہو جائیں اور اس ڈیٹا کو ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کی موجودہ جو اشرافیہ ہے جنہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر صاحب نے مسلط کیا ہے، انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. ذرا یہ ڈیٹا آپ سنیے گا. میں صرف آپ کو پنجاب کی ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں جہاں کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے میں تنخواہ نہیں لیتی. تو یہ آپ ذرا چیک کریں وہاں سے ڈیٹا. پنجاب میں وزراء، اسپیکر اور مشیران کی جو تنخواہیں ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں. پہلے جو ہے ایک رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہ ہوتی تھی 76,000 روپے، اب وہ تنخواہ ہے 4 لاکھ روپے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اضافہ ہوا، 76,000 سے 4 لاکھ تک پہنچا دی، لگ بھگ 5 گنا 500% تک کا اضافہ ہوا. پنجاب کے صوبائی وزیر پہلے 1 لاکھ روپے لیتے تھے، اب 9,60,000 روپے لیتے ہیں، 10 گنا اضافہ ہو گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی پہلے 1,25,000 روپے لیتے تھے اور اب 9,50,000 روپے لے رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ پہلے 1,20,000 روپے تھی اور اب 7,75,000 روپے ہے. پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ پہلے 83,000 روپے ہوا کرتی تھی اور اب 4,51,000 روپے تک یہ تنخواہ پہنچ گئی ہے. مشیروں کی تنخواہ پہلے 1 لاکھ روپے ہوتی تھی، اب 6,65,000 روپے تک ایک مشیر کی تنخواہ پہنچا دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ پہلے 1 لاکھ روپے تھی، اب 6,65,000 روپے تک پہنچا دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے منسٹرز، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چھٹی ہونے کے باوجود ان کو پوری تنخواہ دی جائے گی اور یہ BBC پہ بھی، ایکسپریس نیوز پہ بھی یہ خبر چھپی ہے. اب آپ ناظرین اندازہ کریں کہ عام آدمی کو انہوں نے کیا دیا. کیا جب سے یہ لوگ آئے تب سے لے کر اب تک سرکاری ملازم کی تنخواہ 100% بھی بڑھی ہے؟ یہاں تو 500% سے لے کر 1,000% تک انہوں نے، یعنی 5 گنا سے 10 گنا انہوں نے اضافہ کر لیا. تو ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو آدھا گنا بھی نہیں ملا، یعنی 50% بھی بڑھوتی اس کی نہیں